تو آج ہم اسلام آباد کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان کا دارالحکومت، اور یہ معلومات ہم نے زیادہ تر ویکیپیڈیا سے لی ہیں۔ مقصد ہے کہ ذرا سمجھیں کہ یہ شہر کیسے بنا، اس کا ڈیزائن اور کیا چیزیں اسے منفرد بناتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ اسلام آباد ہی کیوں؟ مطلب 1960 تک تو کراچی تھا دارالحکومت۔ جی بالکل، اس تبدیلی کے پیچھے کافی گہری اسٹریٹجک سوچ تھی۔ اچھا؟ ایک تو دیکھیں جگہ کا انتخاب، یہ جگہ سمندر سے بھی دور تھی، اور اہم بات فوجی ہیڈ کوارٹر یعنی راولپنڈی اور کشمیر کے قریب۔ صحیح۔ دوسرا یہ خیال تھا کہ دارالحکومت کراچی جیسے بڑے تجارتی شہر کے وہ کاروباری اثر سے آزاد ہو، یعنی ایک الگ شناخت ہو۔ بالکل۔ اور تیسرا کوشش تھی کہ ملک کے مختلف حصوں سے یہاں پہنچنا آسان ہو، تو یہ ایک بڑا منصوبہ تھا۔ اور یہ شہر تو بالکل شروع سے پلان کر کے بنایا گیا۔ ایک یونانی آرکیٹیکٹ تھے، کانسٹنٹینوس ڈوکسیاڈیس۔ جی ہاں، انہوں نے ہی ماسٹر پلان بنایا تھا۔ پورا شہر ایک آپ کہیں گرڈ سسٹم پر ہے، سیدھی سڑکیں جو ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ ایک منظم سا لگتا ہے۔ اور وہ تکون والی بات، مارگلا پہاڑیوں کی طرف۔ جی، اس کا جو مجموعی لے آؤٹ ہے وہ مارگلا کی طرف ایک تکون بناتا ہے۔ اچھا، اور اس پلاننگ میں شہر کو مختلف زونز میں بھی بانٹا گیا تھا، ٹھیک؟ جی بالکل، یہ بہت اہم حصہ تھا پلان کا۔ انتظامی زون الگ، سفارتی انکلیو الگ، پھر رہائشی علاقے، تعلیمی، صنعتی، تجارتی۔ کافی تفصیل سے منصوبہ بندی ہوئی تھی۔ ہاں، حتیٰ کہ دیہی اور سبز علاقے بھی شامل تھے۔ اور سیکٹرز کے نام وہ حروف تہجی اور نمبروں سے ہیں، جیسے F7، G10۔ ایف اور جی سیکٹر زیادہ مشہور ہے نا؟ جی، وہ شروع میں زیادہ تر رہائشی تھے اور سب سے پہلے آباد ہوئے۔ ایچ سیکٹرز میں زیادہ تر تعلیم اور صحت کی سہولیات ہیں، اور آئی سیکٹرز جو ہیں وہ صنعتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور اسلام آباد کو گرین سٹی بھی کہتے ہیں، کافی ہریالی ہے۔ جی، یہ تو ڈیزائن کا حصہ تھا۔ شروع سے ہی پارکس اور جنگلات پر زور تھا۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک تو بالکل شہر کے ساتھ ہے۔ ہاں، وہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر شکر پڑیاں ہیں، فاطمہ جناح پارک ہے، اور موسم بھی یہاں کا نیم مرطوب ہے، بارشیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اور وہ جھیلیں بھی تو ہیں، راول، سملی۔ جی، مصنوعی جھیلیں ہیں، ان کا بھی ماحول پر اثر پڑتا ہے۔ بارشوں کا ذکر آیا، میں نے پڑھا تھا کہ 2001 میں کوئی بہت ہی شدید بارش ہوئی تھی۔ اوہ ہاں، وہ تو غیر معمولی تھی۔ 23 جولائی 2001 کو صرف 10 گھنٹے میں 620 ملی میٹرز۔ 10 گھنٹے میں؟ جی، بہت زیادہ ہے۔ جی، شہر کی تاریخ کی سب سے زیادہ بارش تھی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ مانسون کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ماحول کی بات۔ لوگ کیسے ہیں یہاں کے؟ مطلب کافی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لگتے ہیں۔ بالکل، یہ صحیح معنوں میں ایک کاسموپولیٹن شہر ہے۔ چونکہ دارالحکومت ہے تو پورے پاکستان سے لوگ یہاں آ کے بسے۔ تو زبانیں بھی مختلف بولی جاتی ہوں گی؟ جی ہاں، پنجابی، پشتو، اردو سب عام ہیں۔ اور ایک خاص بات، یہاں خواندگی کی شرح یعنی لٹریسی ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، تقریباً 88%۔ اچھا۔ جی، اور آبادی میں زیادہ تر متوسط اور اعلیٰ متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ فن تعمیر کی بات کریں تو کوئی خاص عمارتیں جو فوراً ذہن میں آئیں؟ دیکھیں، یہاں جدید اور اسلامی یا علاقائی طرز تعمیر کا وہ امتزاج ملتا ہے۔ جیسے سعودی پاک ٹاور ہے۔ ٹھیک، لیکن سب سے مشہور بلا شبہ فیصل مسجد ہے۔ ہاں، وہ تو ہے ہی۔ دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ ترکی کے معمار تھے وداد دلوکے، ان کا ڈیزائن ہے۔ اور خاص بات یہ کہ اس کا کوئی روایتی گنبد نہیں ہے۔ اچھا، کیسا ڈیزائن ہے پھر؟ وہ ایک خیمے کی طرح لگتا ہے، بہت منفرد ہے۔ اور پاکستان مونیومنٹ بھی اب ایک پہچان بن گیا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ شہر تو نیا ہے، صرف 60-70 سال پرانا، لیکن یہ علاقہ تو بہت قدیم ہے۔ جی، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ اسلام آباد شہر نیا ہے، مگر یہ زمین ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتی ہے۔ پتھر کے زمانے کی چیزیں ملی ہیں یہاں سے؟ جی ہاں، پتھر کے زمانے کے اوزار، پھر وادی سندھ کی تہذیب کے آثار اور بدھ مت کے وہ اسٹوپا وغیرہ کے کھنڈرات بھی ملے ہیں۔ واہ! اور شہر کے اندر ہی سعید پور گاؤں ہے، وہ شہر بننے سے کہیں پہلے کا ہے۔ وہاں پرانے ہندو مندر کے آثار بھی ہیں۔ تو جدید شہر کے نیچے تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اور معاشی طور پر اسلام آباد کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے؟ آبادی تو شاید ملک کی 1% سے بھی کم ہے، تقریباً 0.8%، لیکن GDP میں اس کا حصہ تقریباً 1% ہے۔ ٹھیک،
اور اب یہ IT کا یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک بڑا مرکز بن رہا ہے. کئی سافٹ ویئر پارکس ہیں. کاروبار کے لیے بھی اچھا شہر مانا جاتا ہے؟ جی 2010 میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی جس میں اسے کاروبار شروع کرنے کے لیے پاکستان کے بہتر شہروں میں شامل کیا گیا تھا. اور اب تو جدید ٹرانسپورٹ بھی ہے جیسے میٹرو بس. تو خلاصہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد صرف ایک انتظامی دارالحکومت نہیں ہے، بالکل نہیں. بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنا سرسبز، تاریخی طور پر اہم اور ایک جدید متنوع شہر ہے. جی بالکل. اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں اسلام آباد کو 1960 کی دہائی کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا تھا. دفاع، رسائی، منظم ترقی. صحیح. اگر آج اس ڈیجیٹل دور میں موسمیاتی تبدیلیوں اور نئے جیوپولیٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے ایک نیا دارالحکومت بنانا ہو تو کیا اس کے بنیادی اصول وہی ہوں گے؟ اچھا سوال ہے. یا پھر پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی، ٹیکنالوجی کا انضمام، یہ چیزیں اس کے ڈیزائن کو بالکل مختلف بنا دیں گی؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے.